أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے احساس ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. میں مختصر سے وقت میں جلسے کے عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ دین کے ان بنیادی مسائل میں سے ایک ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری. مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں ایک منٹ کے لیے آپ سب کو مفتی سمجھ لیتا ہوں. میں آپ سے فتویٰ پوچھوں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا. مفتی بننے چو 1 سال لگدا تے میں تھانوں 1 منٹ چ بنا دیتا. اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کا ذکر کرے، ورد کرے، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور قیامت پر اس کا ایمان نہیں تو کیا یہ مومن کہلانے کا حقدار ہے؟ اسی طرح
اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، سارے نبیوں پر ایمان بھی رکھے، قیامت کو بھی مانے، اور آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو یہ بھی مسلمان کہلانے کا حقدار ہو نہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا نے ایک اور رنگ میں بات کی، میں اسے دوسرے رنگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج مرزائی مختلف جگہوں پہ جا کے رونا روتے ہیں کہ ہم اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پاکستان کے لوگ ہمیں مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارے سرگودے کا ہے عبدالشکور نامی مرزائی، امریکہ کے صدر کے پاس جا کے رویا، پاکستان کے لوگ سن مسلمان نہیں سمجھتے۔ امریکہ دے صدر آکھیا وہ تے سن بھی نہیں سمجھتے۔ کئی نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، سر پہ داڑھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہماری طرح کرتے ہیں، پھر یہ مسلمان کیوں نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں انہیں مسلمان مانو، غیر مسلم کہتے ہیں انہیں مسلمان مانو۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ بولیے ذرا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہودی۔ یہی شخص حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آیا ہے اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا ہے، نہ تورات کا انکار کرتا ہے، نہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہے، ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس نو یہودی منو، مانو اس آدمی کو یہودی، اس نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا، تم اسے یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہی شخص میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اب اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ زور سے بولو یار۔ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے، اس نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا ہے، اس نے تورات انجیل کا انکار کیا ہے؟ نہیں۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اسے عیسائی مانو، کہو یہ عیسائی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، انجیل کا انکار نہیں کیا، لیکن تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا اور اسے نبی مانا، اب یہ عیسائی نہیں رہا، اس کا لقب مسلمان ہو گیا۔ تو میرے نبی کے بعد اگر کوئی مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتا ہے تو ہم بھی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں شکوہ کیا جاتا ہے ہم سے کہ اسے مسلمان مانو؟ نئے نبی کا کلمہ پڑھا تو لقب تبدیل ہوگی۔ تو ضروریات دین میں سے میں مولانا ہی کی تقریر کو، مجھے وقت کی قلت کا احساس ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ یوں ہی ہوتا آ رہا ہے، اس لیے کہ اس جلسے کا میں جو مقرر ہوں یہ خاتم المقررین ہوں، تو میرے پاس نہیں، میں تو لیٹ نہیں آیا، میں تو 3 بجے کا آیا ہوں، بلکہ 2:30 بجے کا پہنچا ہوں۔ وہ علماء تھے نا، ان کی ایک
بڑی فہرست تھی طویل. پھر مولانا کی ایک تقریر تھی, بڑی مدلل تقریر انہوں نے کی. میں اسے ذرا آسان کرتا ہوں اور اسی پر اپنی تقریر کو ختم بھی کر دوں گا. مجھے احساس ہے کہ یہ جلسے فرض نہیں ہیں اور نماز جو ہے وہ فرض ہے. جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ صادق ہوتے ہیں, ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہوتا. وہ جب قوم سے کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, تم دامن میں ہو, اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک فوج آ رہی ہے, تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, میری بات مانو گے؟ وہ سمجھدار لوگ, سیانے لوگ, انہوں نے سوچا ہماری دشمنی کسی سے نہیں, یہ حملہ کرنے کے لیے کون آ گیا, یہ فوجیں لے کر کون آ گیا. چند لوگ اوپر چڑھے, میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے, کہاں ہے فوج؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگے ہمیں ایک فوجی, ایک سپاہی اور ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا. فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکی ہو, کوئی فوج نہیں, کوئی لشکر نہیں, اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے. مانو گے میری بات؟ پورے ضلع سے آنے والے احباب, آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے, زور سے بولو. پھر محبوب کی عظمت بیان ہو تو بندے کا دل خوش ہو جانا چاہیے. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, مانو گے میری بات؟ آنکھوں سے دیکھ چکی ہو کہ کوئی فوج نہیں. تو قوم کے لوگ کہنے لگے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت, امانت, دیانت, شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے, ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اتنا سچا ہوتا ہے. اور اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ایک اور جملہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں. میرا نبی اتنا صادق ہے, میرا نبی اتنا سچا ہے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے, اور اس کو ماننے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. میرے نبی کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں. سچے نبی سچا ہوتا ہے, نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ ہو نہیں نکلتا. اور مولانا نے مرزے کے جھوٹ آپ کے سامنے ذکر کی. مرزا کہتا ہے 3 شہروں کا نام میں نے قرآن میں خود دیکھا ہے, مکہ, مدینہ, قادیان. جھوٹ کی انتہا نہیں ہو گئی. بددیانت ہے, جھوٹ ہے. عیسائیوں سے مقابلہ کیا, شروع میں عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھی, کہنے لگا 50 جلدوں میں لکھوں گا, لیکن میرے پاس چھپانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پیشگی قیمت بھیجو. اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑا کلیش تھا. مسلمانوں نے قیمت دھڑا دھڑ بھیجی. اس نے جب 5ویں جلد لکھی, براہین احمدیہ اس کا نام ہے, تو اس جلد کے شروع میں لکھتا ہے یہ آخری جلد ہے. میں نے کہا تھا کہ میں 50 جلدیں لکھوں گا, 5 اور 50 میں 0 ہی کا تو فرق. بددیانت ہے, جھوٹ بولتا ہے. جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی زبان گالیاں نہیں نکالتی, وہ گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیا کرتے ہیں. سچا نبی بد زبان نہیں ہوتا. اور جو بد زبان ہو, زور سے بولو یار, جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی.
میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی پتھر پہ لکیر ہو گئی. بس اشارہ کروں گا اور اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. میرا آقا خطبہ دے رہا ہے. میرے آقے کے نواسے حضرت حسن چھوٹے سے ہیں, مسجد میں داخل ہوئے, ٹھوکر لگی, گرے. میرے آقا منبر سے اتر آئے, نواسے کو اٹھایا, اٹھا کے منبر پہ آئے. بخاری سے پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے کہا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, رب میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. پھر 40 ہجری میں یہ صلح ہوئی, اور وہ دو عظیم جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک عظیم جماعت تھی حضرت علی کی, اور دوسری عظیم جماعت تھی حضرت معاویہ کی. ان کو میرے نبی نے عظیم بھی کہا, من المسلمین بھی کہا, کہ یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں ہیں. آج کوئی جہلم سے اٹھتا ہے, کوئی قریشی راول پنڈی سے اٹھتا ہے, اور کوئی شیخ الاسلام لاہور سے اٹھتا ہے. شیخ الاسلام اصل میں چھک کھل اسلام ہے, چھک کھل اسلام, اور یہ معاویہ پہ تان کرتا ہے, یہ معاویہ کی غلطیاں گنواتا ہے, یہ معاویہ کو باغی کہتا ہے. معاویہ باغی تھا. معاویہ منبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتا تھا. پاگل آدمی حضرت حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے تیرے سارے پروپیگنڈے پر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. حضرت علی کے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باغی ہے. حضرت علی کے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منبر پہ میرے بابا کو گالیاں دیتا ہے. آج تجھے پتہ چلا ہے. سنو ضلع چکوال سے آنے والے لوگوں, بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے میرے نبی کے نواسے نے صلح کر لی ہے, ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی, ہم نے بھی صلح کر لی. آج تجھے پتہ چلا کہ وہ باغی تھا, آج تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے. جرأت کرو, تم میں ہمت ہے تو رافضیت کے پردے سے باہر نکلو اور کہو معاویہ صحابی نہیں. کہو, پھر میں ثابت کروں اور بخاری سے ثابت کروں کہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے معاویہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے. کرو انکار, تم میں جرأت ہے تو کرو انکار, میں تو گھر تک ٹور کے آواں. کرو انکار. صحابی مانتے ہو پھر بکواس کرتے ہو, صحابی مان کے تان کرتے ہو, صحابی مان کر پھر غلطیاں گنواتے ہو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ میں نمازی بھی ہوں, کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. چہرے پہ سنت رسول ہے, کئی ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں. بولو, تم میں سے کس کی تمنا نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ کس کی تمنا نہیں؟ بولو ذرا. اور اگر کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو صبح کے ٹائم تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, تو ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہے میری قسمت دیکھو, مجھے خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی. تجھے خواب میں زیارت ہو جائے, تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے, ان پر تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے بھی کرتے تھے, میرے نبی سے معانقے بھی کرتے تھے,
اور سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا بھی کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، بولو زور سے، علماء پہ ہو سکتی، پیروں پہ بھی ہو سکتی، محدث، مفسر، مفتی، فقی ہو سکتی، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ پہ تنقید ہوگی نا، ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے، کچھ نہیں بچے گا۔ تم جب عدالتوں میں گواہ پیش کرتے ہو اور مخالف وکیل گواہ پہ جرا کر دیتا ہے، جھوٹا ہے، گواہ جھوٹا ہے، جرا ثابت ہو گئی، جج فائل لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ ایک صحابی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نبوت، نہ ختم نبوت، نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے، پہرا دے۔ وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں تھا۔ میرے نبی نے پیشن گوئی کی، پھر میرے نبی کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ اور مرزے کی پیشن گوئی کرتا ہے، یہ جو میری برادری کی لڑکی ہے محمدی بیگم، اس سے میرا نکاح عرش پہ رب نے کر دی۔ آ جائیں ادھر، اس تو پہلے کہ لوگ تو نا گھر پر ہٹ جاؤ گوں۔ عرش پہ رب نے میرا نکاح کر دی۔ محمدی بیگم دے ابے نے محمدی بیگم دی شادی ملتان کر دی تھی۔ لوگوں نے کہا تم تو پیشن گوئی کرتے تھے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، تو کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری آئے گی؟ آئے گی، اس کا خامند مر جائے گا، 3 سالوں میں اس کا خامند مر جائے گا۔ سن 1908 میں مرزا مر گیا، محمدی بیگم کا خامند۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط، اور جس کی پیشن گوئیاں غلط ہوں، جو سچے نبی ہوتی ہیں وہ سکولوں میں استاد کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے، اور جو سکولوں میں استاد کے ڈنڈے کھائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ سمجھدار لوگ میری اس بات کو بالکل نئی بات کرنے لگا ہوں، پہلے میں نے ختم نبوت کے عنوان سے یہ بات کبھی نہیں کہی، یہ جملہ کبھی نہیں بولا، آج ڈڈیال میں بول رہا ہوں۔ جو سچے نبی ہوتی ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے، وہ شاعر نہیں ہوتے، اور جو شاعر ہو، مرزے کی تو کتابیں ہیں شعر و شاعری پر، اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ شاعر۔ قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ نبی شاعر نہیں ہوتا، اور جو شعر کہے، زور سے بولو یار، وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور بندیالوی کا یہ جملہ پورے ملک میں گونجا۔ سرگودا میں نے یہ جملہ کہا تھا تو مولانا الیاس چنوٹی نے اٹھ کر میری پیشانی کو چوم لیا تھا، حالانکہ ان کی ساری زندگی ختم نبوت کے موضوع پر تقریریں کرتے گزر گئی۔ ان کے والد گرامی قادر رحمت اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی ختم نبوت کی خدمت میں گزر گئی، لیکن میں نے جب وہ جملہ کہا، اتنا زبردست جملہ تھا، ڈڈیال کے لوگ کیسے پذیرائی کریں گی؟ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے،
उन पर किताबें उतरा करती हैं, उन पर किताबें उतरा करती हैं। जो सच्चे नबी होती हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। और बंदियालवी की तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं, जो सच्चा नबी होता है उसने जिस जगह पे आखिरी दम देना है, जिस जगह पे उस नबी का इंतकाल होना है, रब उस जगह को बहुत पहले रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना के रख देता है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मिर्ज़इयों, ये जो मिर्ज़इयों की अब पौध है, इनके दादा मिर्ज़ई हुए, इनका परदादा मिर्ज़ई हुआ, लेकिन अब ये जो नौजवान नस्ल है, इंग्लैंड में है, बरतानिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, इन्हें कोई पता नहीं मिर्ज़ाइयत क्या है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं। ये क्यों मिर्ज़ई हैं? हमारा दादा मिर्ज़ई था। ये क्यों मिर्ज़ई हैं? हमारा बाबा मिर्ज़ई था। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, और मिर्ज़ई नौजवानों, मिर्ज़े की किताबें पढ़ो, मिर्ज़े की किताबें पढ़ो, गौर से पढ़ो। देखो, नबी तो बड़ी दूर की बात है, वो एक अक्लमंद और शरीफ इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। जवाब ही उन्हें आप दे छड़ी। मैं दुनिया भर के मिर्ज़ई नौजवानों को इस इज्तिमा की वसातत से दावत ईमान देता हूं। आओ पढ़ो। मिर्ज़े के बेटे ने, बशीरुद्दीन ने, अपने बाबा की सीरत लिखी, सीरत मेहदी। खुदा के लिए उसे पढ़ो। बेटा बाप के बारे में क्या लिखता है, पढ़िए उसे। मेरे बाप का आखिरी वक्त आया, हैजा हो गए, जब तक लैट्रीन में जा सकते थे गए, मुंह से गंद निकला। मेरी मां ने पूछा ये क्या है, तो कहने लगा ये वही है जो मैं कहा करता था, ये वही है जो मैं कहा करता था। फिर लैट्रीन जाने की सकत न रही तो उनके लिए चारपाई के नीचे वही जगह बना दी गई। जो सच्चे नबी होते हैं, जिस जगह पे उनका इंतकाल होना होता है, अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना के रखा। मिर्ज़इयों, हम तुम्हारे खैर खां हैं। क्यों भाई, तुम चाहते हो कि वो जहन्नम में जलें? हम चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते पे आओ, मेरे आका की खत्म नबूवत की तरफ आओ। मिर्ज़इयों, बस वक्त की कमी है ना, मुझे शॉर्टकट करना पड़ता है, फिर जुमले बोलने पड़ते हैं। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कटे हो किससे और जाके जुड़े हो किससे। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, कल मैदाने माशर लगना है, हौज़े कौसर का साकी आमना का लाल होगा, तुमने किसके हाथ से जाम लेना है? लिवाउल हम्द, हमद का झंडा मेरे नबी के हाथ में होगा, मकामे महमूद का दूल्हा मेरा नबी होगा। मिर्ज़इयों, गलत रास्ते पे चल निकले हो। जिसको तुमने नबी मान लिया वो अक्लमंद इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। खुद अपनी किताब में लिखता है, जब मेरे घर वाले मेरी शादी करने लगे तो मैंने घर वालों से कहा मेरी शादी न करो, मैं इस काबिल नहीं, मैं शादी के काबिल नहीं, मेरी शादी न करो। इसके बावजूद ना शादी कर दी, मेरी शादी हो गई, मैं काबिल नहीं था।
پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو۔ 1 سال کے بعد بیٹا ہوگی، 1 سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، تیرا نہیں، اے تیری بیوی دا ہے بے، تو قابل نہیں سائیں۔ اس تن پتر جم کے دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا